وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من اليوم هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وعلی من نور واحد. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. فہرست لمبی ہے، آپ لوگ سورہ پڑھ لیں، میں نام بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن اس فاتحہ کا ثواب مرحوم رجب علی رحمۃ اللہ دمانی، مرحومہ کلثوم بائی رجب علی رحمۃ اللہ دمانی، مرحومہ پرین بائی دمانی، مرحوم علاء الدین ویلسی میر علی، مرحوم سجاد علی ابراہیم حمانی، مرحوم عبداللہ رشید مراج، مرحومہ صغرا بائی خاکی، مرحوم ابراہیم علی محمد حمانی، مرحومہ سکینہ بائی داؤد حاجی ناصر و جملہ محرومین مومنین و مومنات کو ایصال فرمائے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں، بس 2-3 گھنٹے میں بات مکمل کر لوں گا. کافی ہوگا یہ؟ کافی نہیں ہے؟ زیادہ پڑھوں؟ کم ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر اور بھی لے لوں گا انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ مجلس شروع کروں، ایک کے بعد میں نے دیکھا کہ آج پہلے ایک علی نے پڑھا، باسط علی، پھر اس کے بعد علی رضا، پھر ایان علی، ارمان علی، اب نوحہ بھی پڑھیں گے علی رضا. تو ایک کے بعد ایک علی آ رہے تھے. سورہ پڑھا ہے جی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، آغاز کیا مجلس کا حیدر علی. تو تمام علی ہیں. ذہن میں میرے خیال آ رہا تھا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ سب کو پتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا ہوں. ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں کہا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اولنا علی، اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا؟ کیا ایسا کہنا غلط ہے؟ رسول خدا نے برجستہ جواب دیا، یہ میں کہہ سکتا تھا، کہنا غلط نہیں ہے، سارے برابر ہیں. کیا محمد کہو یا علی کو، سب برابر ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو ایک علی سے اتنی پریشانی ہے. اگر میں کہوں سارے علی ہے تو پریشانی کہاں پہنچ جائے گی؟ نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. خود رسول خدا کی حدیث ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی اور میں ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کری، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. لیکن ایک دوسری حدیث ہے رسول خدا کی، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ عقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا.
اصحاب بھی ایسے ہی پریشان تھے جیسے آپ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے مجھے خلق کیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں عقل کو خلق کیا. تو اصحاب پریشانی میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے. اب یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کو رسول خدا کی رسالت پر اعتبار نہ ہو. کئی لوگ، کئی اصحاب ایسے تھے کہ جو ساتھ تو تھے لیکن فتح مکہ کے وقت کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آج جتنا رسالت پر شک ہو رہا ہے آج سے پہلے اتنا شک کبھی نہیں ہوا. کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی شک کیا کرتے تھے لیکن آج شک کی انتہا ہو گئی. پھر لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ سارے اصحاب برابر ہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں پر ہم نے دوسرے رسولوں کو فوقیت دی ہے. ہر رسول ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. جب معصوموں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے تو غیر معصوم کا مقابلہ کہاں؟ تو کہا کہ آج جتنا شک ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. رسالت پر شک کیا کرتے ہیں. تو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو خلق کیا، اب آپ کہتے ہیں سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. لیکن جس کی عقل زائل ہو جاتی ہے وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتا ہے کہ عقل ہی رسول خدا ہے، رسول خدا ہی کل عقل ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اللہ نے خلق کیا تو رسول خدا کے بعد ساری دنیا بنائی ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے عالم ہیں، ہم کن کن عالم سے گزرتے ہوئے آئے ہیں اور کن کن عالم میں ہم جائیں گے. عزیزان گرامی 7 عالم درج ہوئے ہیں جو کل ہیں. کچھ ہم گزار چکے ہیں، کچھ ہمیں گزارنا ہے اور ایک عالم سے گزر رہے ہیں. بلکہ آسان کر 3 گزار چکے ہیں، ایک سے گزر رہے ہیں، 3 سے گزرنا باقی ہے. کون کون سے عالم ہیں؟ عالم ذر، عالم ارواح، عالم شکم مادر، یہ ہم گزار چکے ہیں. چوتھا ہے عالم حاضہ جسے عالم دنیا بھی کہتے ہیں، جسے ہم گزر رہے ہیں، سبھی گزر رہے ہیں. اس کے بعد 3 عالم اور ہیں، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت. عالم آخرت کے لیے کہا گیا ہے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اگر اچھے ہو کر جائیں گے تو اس میں ہمیشہ اچھے رہیں گے، اگر یہاں پہ جہنم کا سودا کر لیا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ کچھ عرصہ جہنم میں گزاریں گے، شفاعت ملے گی، شفاعت کے سبب جنت میں آئیں گے. تو عالم ذر یہ کون سا عالم ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے پوٹینشیلٹی، پوٹینشیل جس میں ہو. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بعد دیگر سلوات. انسان کے اندر پوٹینشیلٹی تھی کہ وہ انسان بنے، لیکن وہ ذرات میں پوٹینشیلٹی تھی. انسان ابھی بنا نہیں تھا. ابھی بننے سے پہلے انسان وہ جو ذرات تھے اس کے اندر پوٹینشیلٹی تھی. اس کو کہتے ہیں جوہر. جوہر تھا. اس جوہر کو انسان بننے تک اس کا سفر بہت ہی طولانی، بہت ہی مختلف مشینوں نے اس پہ کام کیا، تب جا کر ذرے سے سفر کرتے ہوئے انسان کی شکل میں نکل آیا. ایک ذرہ جو زمین کے پتہ نہیں کس کونے میں پڑا ہوا ہے، جو
دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے کہ کس ذرے میں وہ جوہر ہے. اب کوئی کسان، کوئی فارمر بیج بوئے گا، بیج بونے پہ کیا ہوگا؟ اس ذرے سے اس کا جوس نکلتے ہوئے، اس کا جز نکلتے ہوئے اس درخت میں یا پیڑ میں یا پودے میں تبدیل ہو جائے گا. چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ گندم ہو یا کوئی پھل ہو، آم ہو، سیب ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اس میں وہ تبدیل ہوگا. اب جب یہ تبدیل ہو گیا تو یہ مارکیٹ کے ذریعے ہوتے ہوئے انسانوں تک پہنچے گا اور کوئی ایک انسان اسے نوش فرمائے گا. اب جب انسان نے اس کو کھایا، کھانے کے بعد اس کا اثر، اس کا جوہر، جو جوہر تھا اس میں ذرے میں، جو بھی کھانے میں ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا، وہ انسان کی صلب میں آ جائے گا، جسے ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، اسپائنل کارڈ میں یہ آ جائے گا. یہاں سے اب منتقل ہوگا مادر کی طرف. اب جب یہ منتقل ہوا تو اس کے بعد عالم شکم مادر آئے گا، اور اس کے بعد پھر روح 4 مہینے کے بعد ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد بچہ دنیا میں آئے گا. یہ 3 عالم سے گزرتے ہوئے چوتھے عالم میں آیا. اب چوتھے عالم میں جب آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے. دیکھیں، ایک چونٹی بھی بنا مقصد کے کوئی کام نہیں کرتی، کوئی کام ابس نہیں ہوتا. چونٹی بھی اگر دانہ لے کے جا رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ ابھی ٹھنڈ آئے گی، ٹھنڈ میں وہ باہر نہیں نکل پائے گی، اسے اندر ہی رہنا ہے، زمین کے اندر رہنا ہے. تو وہ دانہ جمع کر لے، ذخیرہ کر لے، تاکہ وہ ٹھنڈ میں جب باہر نہ نکل پائے اس دانے سے استفادہ کرے. اب جب ہم یہ چونٹی کے لیے بھی کہتے ہیں تو اللہ جو ساری عقلوں سے زیادہ عاقل ہو، بلکہ عقل کو خلق کرنے والا ہو، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کوئی کام عبث کر دے؟ غیر ممکن ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. تو جب اللہ نے ہمیں خلق کیا تو کوئی مقصد ہے. اب مقصد کیا ہے؟ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. سورہ ذاریات آیت نمبر 56. تو اب اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ عبادت کرنی ہے. اب عبادت کیا ہے؟ ہم عمومی طور پہ عبادت سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ بتائیں. خیرات، ماشاء اللہ. اور عبادت کیا کر سکتے ہیں؟ حج، ماشاء اللہ. کوئی اور عبادت بتا سکتے ہیں؟ نماز، ڈیلی گھر کے کام. جی، ڈیلی گھر کے کام. ڈیلی گھر کے کام. یہ عبادت میں کہاں آیا؟ ذکر محمد وآل محمد. ہاں، دیکھیں، سب یہی کہہ رہے تھے، سارے دینی کام کو عبادت سمجھ رہے ہیں، لیکن ناظم صاحب نے جو بتایا ڈیلی گھر کے کام، یہ عبادت ہے. کوئی مانے نہ مانے، یہ عبادت ہے. اور عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہنسنا، ہنسانا، یہ بھی عبادت ہے. اور عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا کام کرنا عبادت ہے، کسب معاش عبادت ہے، رزق کمانا عبادت ہے. صرف تو پتہ یہ چلا کہ صرف دینی کام عبادت نہیں ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دینی کام ہے اور یہ عبادت ہے، نہیں. دوسرے کام، اچھا آپ یہ بتائیں کہ بنا کمائے
کیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو کیا ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ جس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، خیرات کریں، دوسروں کی مدد کریں، یہ کام کیا ممکن ہے بنا کمائے کے؟ نہیں، اس کے لیے کمانا ضروری ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو بھی کام ہمیں عبادت میں مدد کرتی ہے وہ خود عین عبادت ہے، اس کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارا کسب معاش، روزانہ کے گھر کے کام، یہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں تو یہ غیر ممکن ہے کہ میں کوئی ایک پلیٹ مجال ہے میں اٹھا کے رکھ دوں کہیں۔ نہیں، آپ گھر میں ہاتھ بٹائیں، کام کریں، اہلیہ کی مدد کریں، اور اسی طرح اہلیہ بھی شوہر کی مدد کریں، آپ والدین کی خدمت کریں، یہ سارے عبادات میں ہیں، سبھی عبادت ہیں۔ تو جب ہم عبادت کر رہے ہیں، مختلف قسم کی عبادات ہیں، یہ سارے عبادات ہم کر رہے ہیں، بہترین عبادت کون سی ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے اللہ نے ایک ذات کو خلق کیا ہے جسے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا۔ اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس ہستی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر محمد چل پڑے تو چل پڑو، اگر محمد رک جائیں تو رک جاؤ، اگر محمد کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ، اگر محمد بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاؤ، اگر محمد کہے جنگ کرو تو جنگ کرو، اگر محمد کہیں کہ اس پہاڑ سے نہ ہٹو تو پھر نہ ہٹو، پھر وہیں کھڑے رہو۔ اب جو مال غنیمت کے چکر میں بھاگ جائے، ان کا ایمان ان سے بھاگ جائے گا۔ رسول کے ساتھ رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایمان پر ہے۔ رسول خدا کے ساتھ ابو سفیان بھی تھا، جو رسول خدا کا دشمن تھا، کئی جنگیں کی ہیں۔ جب آخر میں اس نے دیکھا کہ فتح مکہ ہو گئی، اسلام کا ہر طرف بول بالا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اب رسول خدا کے ساتھ ہی ہونے میں بہتر ہے، اسلام کا ساتھ دینے میں ہی بہتری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام بہت طاقتور ہو گیا ہے، تو چلو محمد کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسے مسلمان نہ ہوں کہ جو صرف لالچ دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان کا حال یہ تھا کہ اس کا ایک بیٹا جنگ میں پکڑا گیا۔ جب جنگ میں پکڑا گیا تو کہا کہ چونکہ یہ قبیلے کا سردار ہے تو یہ اگر پیسے دے دے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا میں پیسے نہیں دے رہا ہوں، وہ بچتا ہے بچے، مرتا ہے مر جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو ابو سفیان کا حال یہ تھا۔ لیکن وہی ابو سفیان امام علی کو آ کر کہہ رہا تھا کہ علی آپ صرف مجھے حکم دیں، میں کوفے کی گلیوں میں سپاہیوں کو بھر دوں گا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ لیکن علی کون ہے؟ امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ ایسے ہوا کرتا تھا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کیا خاصیت کیا ہے اونٹنی کے بچے کی اور اونٹنی کی؟ اونٹنی کا بچہ کبھی بھی اونٹنی کے آگے نہیں جاتا، ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی سبقت نہیں لے گا۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ تو تھا لیکن کبھی بھی رسول خدا کے سے سبقت نہیں لی، ہمیشہ رسول خدا کے 2 قدم پیچھے رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اونٹنی میں ایک خاص صفت ہے کہ کینہ پرور جانور ہوتا ہے۔ اگر کسی سے بغض ہو تو وہ بغض دل میں ہوتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔
امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دشمنی کرے رسول اللہ سے تو میں تا حشر اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں ہمیشہ جو بھی رسول خدا کا دشمن ہوگا میں علی اس کا دشمن رہوں گا ہمیشہ. تو جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ وَعَلِي مِن نُورٍ واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ رسول خدا کی ذات ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام علی بھی اسوہ حسنہ ہے. اور تمام ائمہ ابھی میں نے حدیث پیش کی تھی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. اس حدیث کے ذیل تمام ائمہ بھی اسوہ حسنہ ہے. ہمارے پاس 260 سال ہیں ائمہ کے. رسول خدا ہجرت سے لے کر بار امام کی غیبت 260 سال ہیں. ہم اس میں ائمہ کی سیرت کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تبھی کچھ کسی مقام پہ پہنچیں گے. کن کن لوگوں نے کوشش کی؟ جیسا کہ جناب سلمان نے، مقداد ہے، ابو ذر ہے، عمار ہے، سبھی حضرات نے حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر چلنے کی کوشش کی. حتیٰ کہ جناب سلمان، جن کو جناب سلمان فارسی کہا جاتا تھا، اور لوگ رسول خدا کو طعنے دیا کرتے تھے کہ یہ سلمان ہے، یہ تو اجمی ہے، آپ نے اجمی لا کر ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے. ہم کیا ایک غلام کے پیروکار ہو جائیں؟ اجمیوں کو، ایرانیوں کو غلام مانا جاتا تھا. عرب سردار تصور کرتے تھے اپنے آپ کو. رسول خدا نے کہا کہ یہ مت کہو کہ یہ سلمان فارسی ہے، یہ سلمان محمدی ہے. لا تقولوا سلمان فارسی قل سلمان محمدی، السلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے. تو جناب سلمان اس منزلت پہ فائز ہوئے. بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مطالب ہیں، اور دو ہستیوں کا آج ذکر ہونا چاہیے. اور دیکھا جائے تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم رسول خدا کا ذکر اتنا کرتے نہیں ہیں. سال تمام میں بہت ہی کم ذکر ہوتا ہے رسول خدا کا، جبکہ رسول خدا ایسی ہستی ہے کہ ان کے اوپر اگر اشرے ہوتے چلے جائیں تب بھی کم پڑیں گے. جناب رسول خدا اس بہترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جسے بنی ہاشم کہا جاتا تھا. بنی ہاشم کون ہے؟ جناب عبد المطلب رسول خدا کے دادا تھے، اور جناب عبداللہ رسول خدا کے والد تھے. جناب عبد المطلب کے پیشانی پر ایک نور ہوا کرتا تھا. وہ نور کیا تھا؟ وہ نور رسول خدا کا نور تھا جو جناب عبد المطلب کی پیشانی سے روشن ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ نور منتقل ہوا جناب عبداللہ کی طرف. جب جناب عبداللہ اس دنیا میں موجود تھے، اس قدر آپ کی پیشانی سے نور نکلتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایسے لگتا تھا کہ چاند زمین پر آ گیا. اس قدر نور تھا جناب عبداللہ کے پیشانی پر. اور یہ نور پھر منتقل ہوا جناب آمنہ کی طرف. اور جب یہ نور منتقل ہوا تو اس وقت جناب آمنہ کی کیفیت بہت عجیب ہوا کرتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ نور آسمان تک روشنائی دے رہا ہے. عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ آسمان سے روشنی نیچے آ رہی ہوتی ہے.
لیکن جناب آمنہ کے لیے یہ ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جناب آمنہ سے نور نکل کر آسمان پر جا رہا ہے، اتنی روشنی ہوا کرتی تھی۔ تو بہرکیف جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب اتنے بہترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جناب عبد المطلب نے جو کام کیا اس کو اللہ نے اسلام میں درجہ دے دیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح جناب ابو طالب نے جو کام کیا اس کو اللہ نے اسلام میں درجہ دیا۔ مثال کے طور پر جناب عبد المطلب نے یہ منت کی کہ اگر مجھے کوئی اولاد ہو تو میں اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ جب یہ منت کی تو اس کے بعد جناب عبداللہ متولد ہوئے اور جناب عبد المطلب منت کے حساب سے وہ لے آئے جناب عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں۔ جب وہ لے آئے اس وقت آپ کی پھوپھی آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب اس منت کو اونٹ سے تبدیل کر دو۔ تو انہوں نے قرآن نکالا کہ عبداللہ یا 10 اونٹ، قرآن میں آیا عبداللہ۔ آپ کی پھوپھی نے پھر سے گزارش کی کہ اونٹ کی تعداد بڑھا دیں، 10 کی جگہ 20 کر دی گئی۔ پھر سے قرآن نکالا گیا، پھر سے آیا کہ عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، تعداد اور بڑھائی گئی، 30 کی گئی۔ پھر آیا قرآن میں کہ عبداللہ کو راہ خدا میں دینا ہے، 10 کر کے اونٹ بڑھاتے گئے، ہر مرتبہ جناب عبداللہ کا آتا، لیکن جب تعداد 100 اونٹ تک پہنچی تو اس وقت قرآن آیا کہ اونٹ کی قربانی دو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ اور اسلام نے، اللہ نے اسی تعداد کو رکھا ہے کہ اگر قصاص ہو تو وہ 100 اونٹ کے برابر ہوتا ہے، بلڈ منی جسے کہتے ہیں۔ یہ یہیں سے جناب عبداللہ کی طرف سے آیا، جناب عبد المطلب کی طرف سے آیا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہوگا اس کا 5واں حصہ دین کے لیے دینا ہوگا۔ آج دیکھ لے خمس، ہم 5واں حصہ دیتے ہیں۔ اور اس طرف جناب ابو طالب نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سورہ الحمد پڑھا رسول خدا کے نکاح میں، اور کیا ہوا؟ اللہ نے یہ واحد سورہ ہے جس کو 2 مرتبہ نازل کیا، اور پورے قرآن کو سمیٹ دیا جائے تو وہ سورہ الحمد بنتا ہے، اور اگر سورہ الحمد کو سمیٹ دیا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتی ہے، اور اگر بسم اللہ کو سمیٹ دیا جائے تو وہ با بنتا ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت البا، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ تو قرآن کو سمیٹ دیا جائے تو علی بنتا ہے۔ ارے حیدری، درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ میرا مولا نقطۂ با ہے بحکم کبریا، تاکہ اس کو مظہر ذات اجلی کہنا پڑے، تو اس لیے واجب کیا ہے ہر کام میں بسم اللہ، کہ جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے۔ اور اسی گھرانے میں ایک اور ہستی ہے جس کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے، کریم اہل بیت۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس گھرانے میں سارے ہی کرم والے ہیں، سبھی کا کرم ہے، لیکن ایک خاص ہستی ایسی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ اہل بیت میں سب سے زیادہ کریم ہے۔ ایک کریمہ اہل بیت بھی ہے، کریمہ جسے کہتے ہیں بی بی معصومہ قم کو، اور کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اتنے کریم تھے، اتنے کریم تھے
کہ آپ کی جود و سخاوت بہت مشہور ہے، کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، امام کا دسترخوان بہت مشہور ہے، ہم بھی امام حسن مشتبہ کا دسترخوان کرتے ہیں۔ امام کے دسترخوان پہ ایک شخص آیا، آ کر کھانا کھانے لگا، اور امام نے دیکھا کہ وہ بہت ہی عجیب عمل کر رہا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ اپنے تھیلے میں ڈال لیتا ہے، پھر ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ امام اس کے پاس آئے، امام نے کہا کہ مسافر نظر آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ امام نے کہا کہ آرام سے کھا لو، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے کہا جب کھا لو تو آرام بھی کر لینا، جب آرام کر لینا اس کے بعد جب یہاں سے جانے لگو تو اس وقت ہم زیادہ راہ بھی دیں گے، فکر نہ کرنا، کھانا ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی فکر نہیں کر رہا ہوں، مجھے فکر ہے اس شخص کی جس سے میں ابھی مل کے آیا۔ تو امام نے پوچھا کون؟ تو کہتا ہے کہ ایک بہت ہی غریب انسان کو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا روٹی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے، ساتھ آ جاؤ کھا لیں گے۔ تو میں نے چاہا کہ وہ روٹی لوں، مجھ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اتنی سخت تھی کہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے تو ٹوٹتی نہیں ہے، آپ توڑ دیں۔ تو اس شخص نے گھٹنے پہ روٹی رکھ کے توڑ دی اور مجھے دے دی۔ اب میں روٹی کو دیکھ رہا تھا، اس شخص کو دیکھ رہا تھا کہ یہ روٹی جو ہاتھ سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، یہ خدا کا بندہ کھا کیسے رہا ہے؟ میں تو اس شخص کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اسی نے مجھے راستہ بتایا کہ یہاں پہ دسترخوان ہے۔ تو اس وقت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو شخص جس کی بات کر رہے ہو وہ میرے بابا علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کے بابا ہیں اور آپ اتنا وسیع دسترخوان یہاں پہ آپ نے بچھایا ہوا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو امام نے وہاں پہ توجہ کروائی کہ اے شخص، جب وہ تمہیں یہاں کا راستہ دکھا سکتے ہیں تو کیا وہ خود نہیں آ سکتے تھے؟ تم یہ جو دیکھ رہے ہو یہ ہماری کریمی ہے، اور وہ ہماری اصلی حالت ہے جو ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ پر کوئی لگژری نہیں کرتے، ہم اپنے آپ پہ کرم نہیں کرتے، ہم دوسروں پہ کرم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ سب و شتم کرنے لگا، بری باتیں کرنے لگا۔ امام صرف دیکھتے ہی انسان کو اس کا ظرف دیکھ لیتا ہے۔ دو واقعے ہیں، میں آپ کو ان دونوں کی تفریق بتانا چاہ رہا ہوں۔ امام نے دیکھا کہ اس میں صلاحیت ہے، امام نے پوچھا کہ مسافر نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، غصے میں نظر آ رہے ہو، بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو پھر بات کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ پہلے کھانا کھا لو بات کرتے ہیں۔ تو امام نے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو امام نے کہا تم جس کی بات کر رہے ہو وہ میرے والد ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا کہتا ہے کہ میں تو آپ کے والد کے خلاف برا بھلا کہہ رہا تھا، میں تو غلط الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحم دل ہیں کہ آپ نے مجھے نہ صرف بٹھایا، مجھے کھانا کھلایا، مجھے آرام کروایا، اور مجھ سے بہت ہی پیار سے آپ بات کر رہے ہیں۔ نے کہا کہ جس کا فرزند ایسا ہو تو اس کا والد کیسا ہوگا؟ کہا کہ میں ابھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن ایک دوسرا شخص آیا، آ کر ویسے ہی امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے سامنے امام علیہ السلام پر سب و شتم کرنے لگا۔
اب امام نے دیکھا کہ اس کا ظرف نہیں ہے، کہ اس میں کوئی صلاحیت نظر آئے، امام نے صرف ایک جملہ کہا. امام نے کہا، آنے والا مرد تھا، امام نے کہا کہ تو مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ جیسے ہی یہ کہا وہ واپس چیخنے لگا کہ میں تو مردوں میں ہوں. سارے مجمع نے اس کو دیکھا اور وہ حیرت سے کہنے لگے تو عورت ہو گئی ہے. اس نے خود اپنے آپ کو دیکھا، چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. یہ کس طرح سے ہوا ہے؟ امام کے پاس ولایت تقوینی ہے. ولایت تشریع، ولایت تقوینی، دو ولایت ہیں. ولایت تشریع وہ ہوتی ہے جس کو شریعت امام بنا سکتے ہیں. امام مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ، اور صرف امام ہی کہہ سکتے ہیں، یا رسول خدا کہہ سکتے ہیں، یا امام کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھو. یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. اگر امام کہہ دیں تو پڑھنا واجب، نہ پڑھنا حرام ہو جائے گا. یہ ولایت تشریع ہے. اور ولایت تقوینی کیا ہے؟ یہ جو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ تو مردوں میں کیا کر رہی ہے، تو اس کی جنسیت، اس کی حیت سب کچھ بدل گئی، وہ عورت ہو گئی. یہ اسی طرح ہے جو آپ نے بہت ہی مشہور واقعہ سنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اور امام علی نقی علیہ السلام نے، دونوں سے یہ واقعہ ملتا ہے، کہا تھا کہ قالین پر ایک شیر بنا ہوا تھا، اس شیر کو دیکھ کر کہا کہ تو دیکھ رہا ہے اور میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ شیر اپنی اصلی حالت میں آ گیا، وہ شیر بن کر سامنے آیا اور اس جادوگر کو نگل لیا. یہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ تو یہ ولایت تقوینی سے ہوا ہے. بہرکیف رسول خدا کو گرچہ وہ اسوہ تھے ہم سب کے لیے، لیکن بہت ستایا گیا. میں سن رہا تھا ایک مولانا علی رضا رضوی نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک اہل تسنن کے عالم کہتے ہیں کہ شہادت رسول خدا کو نہیں ملی، جبکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں کہ شہادت رسول خدا کو نہیں ملی، نہ سری نہ عینی. سری چھپی ہوئی، عینی بظاہر. سری یعنی زہر سے جو ملتی ہے، عینی یعنی تلوار سے جو ملتی ہے. تو سنی عالم دین کہتے ہیں کہ شہادت رسول خدا کو نہیں ملی، لیکن ان کے 2 فرزند تھے، امام حسن اور امام حسین. ایک کو زہر سے شہید کیا گیا، ایک کو تلوار سے شہید کیا گیا. اور دونوں کو شہادت نہیں ملی، یہ شہادت رسول خدا کی ہے. تو مولانا علی رضا رضوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ شہادت یہ دونوں کی نہیں، شہادت رسول خدا کی ہے، تو پھر یہ مانے کہ ان کو جس نے شہید کیا ہے اس نے ان کو نہیں، رسول خدا کو شہید کیا ہے. گرچہ ہمارے پاس روایتیں مختلف ہیں. ہمارے پاس روایت ہے کہ رسول خدا کو پانی میں زہر ملا کر شہید کیا گیا، پانی میں زہر دیا گیا، سلو پوائزن. میں ایک فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا، لیکن فلسفہ بہت، اگر آپ سمجھیں اسے تو بہت اچھا ہے. تو تھوڑی میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجیے گا کہ رسول خدا اور ائمہ جس طرح ایبسلیوٹ پریکٹیکل پرفیکٹ لائف جینی ہے، اس طرح وہ جیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں نہیں پتا کہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ فی الوقت کیا ہے. ہم مثال کے طور پر ہم نے 200 گرام کھانا کھا لیا، جبکہ مثال کے طور پر باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی 125 گرام. ہمیں نہیں پتا کتنی ریکوائرمنٹ ہے. ہم کبھی شکم سیری کر لیتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں، کبھی کم کھا لیتے ہیں، کبھی برابر کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ ایبسلیوٹ پرفیکٹ والا فگر نہیں پتا ہے جو اس وقت باڈی کو چاہیے. لیکن یہ آئمہ اور انبیاء کو پتا ہے.
علم غیب کے حامل ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس وقت باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنا کھانا چاہیے، اور جب وہ اتنا ہی کھاتے ہیں تو وہ پرفیکٹ لائف جی رہے ہیں۔ اس حالت میں نہ انہیں کوئی بیماری آنی چاہیے، نہ ان پہ کوئی موت آنی چاہیے۔ وَإِلَّا وہ کہ جو اللہ خود دے دے مصلحت خدا پر، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر پرفیکٹ لائف جی رہے ہیں تو اس حساب سے موت نہیں آنی چاہیے، موت کا کوئی سبب نہیں بنتا۔ تو آئمہ پر اور رسول خدا پر جو موت آئی ہے وہ طبعی نہیں آئی ہے، وہ شہادت کے طور پر ہی آ سکتی ہے۔ تو رسول خدا کو پانی میں زہر ملا کر دیا گیا، اور جب رسول خدا کو زہر دیا گیا تو رسول خدا علالت میں تھے اور چاہا کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کی زیارت کے لیے آئے، بی بی سیدہ کے گھر میں موجود ہیں، آئے اور آرام کر رہے ہیں۔ آرام کیسے کر رہے ہیں؟ بی بی کے زانوں پر رسول خدا کا سر ہے، اور بی بی نے دیکھا کہ کسی نے دخل باب کیا۔ بی بی نے کہا کہ ابھی نہ آنا، ابھی تمہارے رسول آرام کر رہے ہیں۔ وہ آنے والا، اس نے پھر سے دخل باب کیا، بی بی نے پھر منع کیا۔ جب یہ عمل تیسری مرتبہ ہوا، بی بی کے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، جیسے یہ اشک رسول خدا کے چہرے اقدس پر گرے۔ رسول خدا نے آنکھ کھولی، کہا فاطمہ تم میری لخت جگر ہو، میں بھی زندہ ہوں، تمہاری آنکھوں سے اشک کیوں جاری ہے؟ بی بی نے کہا کہ ایک سوال کرنے والا آیا ہے اور وہ مسلسل آپ سے ملنے کا اصرار کر رہا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار سوال کرتا جا رہا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کے دروازے پہ رکتا نہیں ہے، نہ کسی کے دروازے پہ آ کر اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ فاطمہ تمہارے در کی عظمت ہے کہ وہ بنا اجازت گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، بی بی زار و خطا رونے لگی، کہا کہ بابا ملک الموت کیوں آیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ اب اس دنیا کو رخصت کہنے کا وقت آ چکا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول خدا کی روح قبض کرنا تھا، جناب سیدہ اس وقت سے چین نہیں پا سکتی تھی۔ بی بی زار و خطا ہر وقت رویا کرتی تھی، بہت گریا کرتی تھی۔ روایت میں ہے یا 75 دن یا 95 دن بی بی رسول خدا کی شہادت کے بعد زندہ رہی ہیں، لیکن جو 75-95 دن گزرے ہیں وہ کیسے گزرے؟ 28 صفر کو رسول خدا کی شہادت ہوئی، اور پہلی ربیع الاول کو اشقیاء آگ لے کر در سیدہ پر، جس در پہ ملک الموت بھی بنا اجازت نہ آ سکتا تھا، اس در کو جلانے کے لیے آ گئے۔ لکڑیاں آگ کے شعلوں سے لگے ہوئے وہ لے کر آ گئے، کہا کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ صرف کہا نہیں، آگ لگا بھی دی، اور جلتا ہوا دروازہ جب گرایا گیا، بی بی در و دیوار کے درمیان پس گئی، ایک کیل بی بی کے جگر پر لگ گیا، جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ بی بی فاطمہ جناب محسن کی شہادت پہ گریہ نہیں کر رہی ہے،
بابا کی رحلت پہ گریا کر رہی ہیں کہ ہائے میرا بابا اس دنیا سے گزر گیا۔ ابھی یہ کچھ کم نہیں تھا، امام علی کو گلے میں رسی ڈال کر مسجد نبوی تک لے جایا گیا، اور جب مسجد نبوی چلی گئی بی بی فاطمہ نے کہا کہ قلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ بی بی کو دربار بھی جانا پڑا، لیکن میں کہوں گا کہ یہ مدینہ ہے، دربار صحابیوں کا ہے، کچھ افراد مخالف ہیں، کچھ ہمراہ بھی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی مدینے میں جہاں پہ رسول خدا کے چاہنے والے تھے، اسی مدینے میں آپ کے بیٹے کا جنازہ نکلے گا۔ جنازہ تو باہر جائے گا رسول خدا کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے، لیکن اس جنازے پہ ہائے تیر برسائے جائیں گے، اتنے تیر برسائے جائیں گے کہ اس جنازے کو واپس لانا پڑے گا۔ زینب کو ایک ایک تیر جنازے سے نکال کر خون کو صاف کرنا پڑے گا، دوبارہ سے کفن دینا پڑے گا، اور اس کے بعد ماں کے پہلو میں لا کر دفن کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ قیامت یہی نہیں رکے گی، ایک فرزند آپ کا اور بھی ہے جس کو کربلا میں بے گناہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صحابی کے دربار میں گئی تھی، لیکن آپ کی دختر زینب کو شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، جہاں پہ یزید انگلی دکھا کر کہے گا ہاذہی زینب ہاذہی زینب۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا انقلبوا ينقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رجب علی رحمۃ اللہ دمانی، مرحومہ کلثوم بائی رجب اللہ رحمۃ اللہ دمانی، مرحومہ پرین بائی دمانی، مرحوم علاء الدین ویلسی میر علی، مرحوم سجاد علی ابراہیم حمانی، مرحوم عبداللہ رشید مراج، مرحومہ صغرا بائی خاکی، مرحوم ابراہیم علی محمد حمانی، مرحومہ سکینہ بائی داؤد حاجی ناصر کی ارواح کو شاد فرمائے۔